اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، بھر دو میرا وجام بڑی دیر ہو گئی۔ پی پی کے سارے ٹر گئے، میں خار ساکیا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی۔ اور ساڈے جیہاں غریباں نوں درتے بلان لئی ہو جائے اذن عام بڑی دیر ہو گئی، ہو جائے اذن عام بڑی دیر ہو گئی۔ تے دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیاں، دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیاں، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی، بھر دو میرا وجام بڑی دیر ہو گئی۔ درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی بیٹا محمد شہزاد مجید نئے چہروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل نے آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ رمضان مبارک کے نام سے ہے لایا ہے، اور اس میں ہم مختلف اسکالرس، علماء کرام، نعت خواں حضرات، پیر الزام اور مشائخ کو مدعو فرماتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور ان سے پیارے پیارے سوال و جواب، ان کی زندگی کے بارے میں باتیں اور میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے ساتھ ساتھ ان کے در سے وابستگی کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں سے جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو کی زینت اور رونق بنی میری دو بہنیں، ان کا تعارف کرواتا چلتا ہوں۔ پہلی ہماری جو مہمان ہیں وہ اسکالر بھی ہیں اور بڑی اچھی انسان بھی ہیں، ہماری بڑی بہن بھی ہیں، بڑی شفقت فرماتی ہیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑے پیار سے ملتی ہیں اور محبتیں بکھیرتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کر رہی ہیں۔ میری مراد آسمہ مرتضیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا کرم، اللہ کا حالات، واقعات، معاملات، درس و تدریس کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اچھی جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھی، بہت اچھی جا رہی ہے۔ رمضان کی مصروفیات؟ رمضان کی اپنی تو ظاہر ہے کہ جو گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ کام بھی چل رہا ہے، ہمارے دورہ قرآن ہو رہے ہیں، کلاسز ہو رہے ہیں، کیونکہ میں بیسکلی کلاس کرواتی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میری تو کلاسز ہوتی رہی ہے رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی۔ یہی کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں۔ کووڈ-19 سے ہم نے شروع کیا تھا، پہلے آن لائن تھا، اب فزیکلی بھی ہماری ہر جگہ پہ کلاسز ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی آن لائن ہوتی ہیں آپ کی کلاسز ہوتی ہیں؟ ابھی بھی آن لائن بھی ہیں اور فزیکلی بھی ہوتی ہیں۔ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ ہم نے سنا تھا اس فیلڈ میں آنے سے پہلے، میں نے سنا تھا کہ اللہ پاک اگر آپ 1 قدم چلیں گے تو 10 قدم اللہ پاک دوڑ کے آتا ہے اور برکت ڈال دیتا ہے آپ کے کاموں میں، آپ کے وقت میں۔ تو وہی ہوا کہ اللہ پاک نے شاید برکت ڈال دی ہے، تو گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے کام کو بھی، دین کے کام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں کلاسز کو بھی۔ دکھاؤ نیوز کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ آئیں، ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آپ کے درس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، قرآن پاک کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آسمہ باجی جو ہے ایک ماں بھی ہیں اور ایک اچھی بیوی بھی تھیں۔ ان کے ہسبینڈ پچھلے دنوں دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے چچا لگتے تھے ایک حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ یہ ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہماری آسمہ باجی کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے، نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ان کے لیے ایک توشہ ہے، اور وہ جو ان کو تحفوں کی صورت میں ملتا رہا ہے، وقتاً فوقتاً ملتا رہے گا۔ تو چلتے ہیں ہمارے پاس آج کی میری چھوٹی بہن نعت خواں ہیں، ہماری شاگردوں میں آتی ہے، بلکہ ہماری میری شاگرد کی شاگرد ہیں اور بڑے پیارا پڑھنے والی ہیں۔ ان کی والدہ سے ہماری ڈھیر ساری ملاقاتیں تھیں، لیکن آج یہ ہمارے اسٹوڈیو اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی ہیں کیونکہ رمضان المبارک ہے۔ ماں جی جو ہے وہ گھر کے معاملات سنبھال رہی ہوں گی، اور یہ ہماری بہن ایک اچھی ٹیچر بھی ہیں، ایک اچھی بیٹی بھی ہیں، ایک اچھی بہن بھی ہیں اور ایک اچھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ جب بھی ملتی ہیں بڑے مؤدبانہ طریقے سے ہم سے ملتی ہیں، پیاری پیاری گفتگو ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں آپ سے۔ میری مراد ہے سارہ
ملک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. سارا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سارا یہ کیا ہو گیا، رمضان نے آپ پہ کچھ زیادہ اثر نہیں کر دیا؟ بس سر روزہ ہوتا ہے، پھر اسکول جاتی ہوں، ٹیچنگ بھی کرتی ہوں، تو اس وجہ سے جی. میرے خیال سے گھر آ کے پھر وہ لیکچر کی اگلے دن کی اس کی تیاری بھی کرتی ہیں. بڑا یار اپنی طرف بھی توجہ کریں. ابھی تو ہم نے آپ کی شادی بھی کروانی ہے یا ڈائٹ پہ ہے، مجھے یہ بتائیں. نہیں ڈائٹ تو نہیں کرتی سر. ہے نا جی. پہلے ذرا سی اچھی تھی، اسی طرح اسمارٹ تھی، لیکن آپ کچھ رمضان کی وجہ سے یا تو افطاری کے ٹائم خوب سیر ہو کے کھا لیا کریں. کیا زیادہ کیا پسند ہوتا ہے افطاری میں؟ افطاری میں بس زیادہ تو شربت ہی پیتے ہیں. آئے ہائے، تو پھر اس کے بعد تو کچھ کھا ہی نہیں سکتے ہوں گے. جی ہے نا. جی نہیں چاٹ مسالہ چاٹ، فروٹ چاٹ کھاتی ہیں، دہی بلے کھاتی ہیں؟ جی فروٹ چاٹ زیادہ پسند. اچھا. اور کوکنگ کر لیتی ہیں؟ جی کرتی ہوں رمضان میں. اور چھوٹی بھی کچھ کرتی ہے کہ نہیں؟ صرف آپ ہی کرتی ہیں؟ وہ بس برتن دھوتی. اچھا اچھا، یہ کام آپ نے اس کو سپرد کیا ہے جو مشکل کام ہے. کھا پی تو سارے لے لیتے ہیں بڑے شوق سے، پکانا بھی آسان ہو جاتا ہے ایک حساب سے، لیکن جو برتن دھونے والا رمضان میں سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ہے نا، ڈھیر سارے، ہر کسی کے الگ الگ ہیں جی، اپنی چمچ اور اپنی پلیٹ اور فلاں اور ڈمکا. زیادہ کون سی ڈش اچھی بنا لیتی ہیں؟ میں تو بس چکن اچھا بنا لیتی ہوں. اچھا. جی. اور اس کے علاوہ یہ جو آلو وغیرہ، یہ جو فرائی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جی جی جی، وہ آپ کو مجھے پتہ ہے زیادہ پسند بھی ہوں گی. اور یہ جو چاول ماول ہے، یہ چاول بس ایک دو دفعہ ہی بنائے. اور بریانی وہ نہیں بنائی. مما کیا اچھا بناتی ہیں کہ پھر ہم آئے نا ایک افطاری پہ، ہم بھی آئے نا، یہ تو نہیں اپنی ٹیم کے ساتھ آؤں گا میں. اچھا کیا بناتی ہیں وہ زیادہ؟ امی چاول اچھے بناتی ہیں. مجھے آج پتہ لگا کہ آپ کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ ٹیچر ہیں، آپ کی والدہ بھی ٹیچر ہیں، آگے آپ بھی ٹیچر ہیں، تو گھر کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بس ہو جاتا ہے. اچھا جی. صبح بس یہ صفائی وغیرہ صبح ہم کر کے چلے جاتے ہیں. صبح مطلب ارلی ان دی مارننگ اٹھتے ہیں آپ لوگ؟ جی. اور میری امی صبح ہی ہانڈی بنا لیتی ہیں. اچھا. جی. مطلب رات کو نہیں بناتی؟ نہیں صبح بناتی ہیں. اچھا صبح بناتی ہیں، تو پھر وہ عام روٹین میں نا، تو پھر آپ ظہر کو آتے ہیں تو آگے ہانڈی تیار ہوتی ہے، پھر رات کو بھی اسی طرح وہی کھا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تو صبح کی اب ہم نہیں کھاتے، ایسی ویسے چکر؟ نہیں. اور جو مل جائے کھا لیتے ہیں؟ بس کھا لیتے ہیں. ہاں چلے، بہت شکریہ. دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے، ہماری چھوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ، میں ناظرین یہ کہتا ہوتا ہوں، جب میں بچیوں کو دیکھتا ہوں، بہنوں کو دیکھتا ہوں، تو آپ بخدا دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے. کیونکہ کہتے ہیں کہ تخت تو جو ہے ماں باپ دے دیتے ہیں، لیکن بخت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. تو اے اللہ اس رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں میں اللہ تجھ سے یہ صدا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں، یہ التجا کرتا ہوں کہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. یہ الہ العالمین ان کو ایسے گھر عطا فرما کہ ان کو ماں باپ کا گھر بھول جائے، ان کو ماں کی وہ کوک بھول جائے، اور یہ اپنے گھر میں جو مگن ہو جائیں، اپنی معاملات میں مگن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جتنی بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتے عطا فرمائے. اور جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کا حقیقی سکھ اور چین عطا فرمائے. بہنوں سے میٹھی میٹھی گفتگو ہوئی. چلتے ہیں سارا ملک سے نعت سنتے ہیں. میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ، میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں. خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ. فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے
ادھر بھی نگاہیں کرم کملی والے، ادھر بھی نگاہیں کرم کملی والے، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد ہمارے ہو تم، ہم تمہارے محمد۔ یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد ہمارے ہو تم، ہم تمہارے محمد۔ ہمیں اپنے جلووں میں ہے کملی والے، ہمیں اپنے جلووں میں ہے کملی والے، تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت پیارا کلام، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی اسکالر کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں، بہن جی آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کا درس دیتی ہیں، تدریس کا کام کرتی ہیں، تو آج آپ ہمارے لیے قرآن پاک کی کون سی آیات لے کر آئی ہیں جس کا درس آپ دیں گی یا جس کا ترجمہ آپ کریں گی؟ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کون سی آیات لے کر آئی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شہزاد بھائی، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں۔ جی ضرور۔ میں درس نہیں دیتی، میں کلاس پڑھاتی ہوں۔ جیسے کہ تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی نجی چینل پہ، تو وہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا، نعمان علی خان استاد محترم امریکہ سے پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا، وہ بتا رہے ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ جہاں پر آپ قرآن کا ترجمہ آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ہمیں 4 الفاظ بتائے کہ اتین یا اتنی لکھ کے تو آپ جیسے الف آ جائے گا تو آپ کا اس کا مطلب ہوگا کہ میں کچھ کام کر رہی ہوں، اگر تا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کچھ کام کرے، تم کچھ کام کر رہی ہو، اگر نون آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اور اگر یا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میری دلچسپی بڑھ گئی، میں نے کہا اچھا یہ اتنا آسان ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا، اور صرف یہ 4 الفاظ سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے وہ رٹو طوطے کی طرح میں نے وہ سیکھ لیا کہ الف لگائیں گے تو میں کام کر رہی ہوں۔ جب میں نے بتایا، میں نے الف کا کیا تو ایک دن میں بتا رہی تھی اپنی بیٹی کو، بتا رہی تھی کہ اچھا اگر یہاں پہ الف آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ میں ہوگا۔ تو مجھے میری بیٹی کہتی ہے کہ مما جیسے ہم اقرا پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہے کہ تو پڑھ، تو یہ تو شروع الف سے ہو رہا ہے، اور یہاں پہ تو دیکھیں۔ تو میں نے کہا اچھا، پھر یہ مجھے یعنی ایک طرح سے نا ایک کرتے ہیں کہ ایک لگن لگ گئی کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ اس پہ پھر میں نے اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، میں منہاج القرآن میں آئی، وہاں پہ اپنے استاد محترم کا ذکر کرنا میں ضرور چاہوں گی کہ جنہوں نے مجھے آج اس قابل کیا کہ میں یہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ تو ہمارے حافظ سید رضا بغدادی سر ہیں، تو انہوں نے پھر ہمیں پڑھایا
میں ان کے پاس گئی, ان سے پڑھا, لاہور میں جا کے پڑھا, یہاں پہ پشاور میں تو تشریف لے کے آئی, یہاں سے پڑھا, آن لائن ان سے پڑھا. تو پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے کہہ دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ 4 الفاظ لگے اور آپ نے بس سارا قرآن جو ہے تو آپ نے پڑھ لیا اور سیکھ لیا. آپ یقین کریں کہ رات کے 4 بجے تک میں نے لیکچر نوٹ کیے ہیں اور 101 لیکچر میں نے نوٹ کیے. تب مجھے جا کے کھلا کہ اگر وہاں پہ الف کی جگہ پہ تو آ رہا ہے تو وہاں پہ مضارع کا فعل استعمال ہو رہا ہے. اچھا جی ہاں, اور یہاں پہ جو ہے تو وہ نشانی لگ رہی ہے. تو بس یہ چھوٹی سی چیزیں تھی وہ بتاتے. اب آپ نے آیت مبارک کا پوچھا, آیت کی کون سی آیت ہے, کون سی آیت ہے, تو اس سے دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنا تو بہت آسان ہے, اور آج کل یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے, آپ کو ترجمے کا قرآن ہر جگہ پہ مل جائے گا. وہ پین والا بھی آج کل نکلا ہوا ہے وہ جو, ہاں جی اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے. لیکن شہزاد بھائی ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت مبارک ہے, ہم پڑھتے ہیں اِنَّا ربی لغفور الرحیم, ہم یہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بے شک میرا رب جو ہے تو وہ, یا میرا اللہ جو ہے تو وہ غفور الرحیم ہے. لیکن شہزاد بھائی جب ہم اس کو پڑھتے ہوئے چھوٹی سی غلطی ہم کرتے ہیں, اِنَّا ربی لا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم طرز میں پڑھیں اِنَّا ربی لا غفور الرحیم, تو ہم ترجمہ ہم غلطی کر رہے ہیں کہ بے شک میرا رب غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم کفر کر رہے ہیں یہاں پر, کیونکہ ہم نے لام میں مد ڈال دیا تھا, اپنے طرز کو برابر کرنے کے لیے ہم نے اس میں مد ڈال دیا تھا اور ہم نے یہاں پہ کفر کر دیا. تو میں بیسکلی میں تجوید کی کلاس بھی اور میں گرامر کی کلاس بھی میں سب کچھ یہ کرواتی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم عام خواتین کو گھر میں بچوں کو جا کر سکھاتے ہیں کہ قرآن پاک کو تھوڑی سی توجہ دے دو, تجوید سے پڑھ لیں, تجوید سے اور سمجھ کے پڑھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. جیسے قرآن پاک کی آیت مبارک ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ فرمایا گیا ہے, حدیث مبارک ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا قیامت کے دن اس کا معشور جو ہے, جو حشر ہے, انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو ماہر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ابھی قرآن پاک شروع کیا اور 1 گھنٹے میں نے 4 پارے پڑھ لیے. اور میں ماشاءاللہ سے میں بہت خوش ہوں کہ اس رمضان میں نے 4 قرآن پاک پڑھ ڈالے. اس کے بدلے میں مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں ایک آیت مبارک روز کی پڑھوں, ترجمے کے ساتھ پڑھوں, سمجھ کے پڑھوں, اس کے عمل کر کے پڑھوں اور احتیاط سے پڑھوں, کہ اس میں بجائے ہم اچھا پڑھنے کے, اللہ پاک کا کلام پڑھنے کے, ہم اس میں کفر نہ کریں. ایسا بھی آپ کہتی ہیں بس ایک بندہ پڑھے گا بس یہ بس وہ سمجھ نہیں پڑی کیا پڑھ رہا ہے, کہاں سے پڑھ رہا ہے, کدھر شاد ہے, کدھر ماد ہے, کدھر یہ ہے. جی, اور جیسے کہ ہم یعنی ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے نا, ٹھیک ہے, تھوڑی سی جیسے دیکھیں شہزاد بھائی کسی اپنے کا خط آ جاتا ہے تو اس کو ہم کتنے پیار سے محبت سے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر وہ بالفرض انگلش میں ہوا, فرینچ میں ہوا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر مجھے انگلش نہیں آ رہی تو میں اپنی بہن سے پوچھ لوں, مجھے فرینچ نہیں آتی تو میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم نہیں پوچھتے کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا اور یہ کیا ہے. ہم قرآن شروع کرتے ہیں الحمد سے شروع کرتے ہیں, ناس پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم گھر گھر جاتے ہیں, صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قرآن کو تھوڑا سا ٹائم دے دو, اپنی زندگیوں میں بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن کو ٹائم دے دو. کتنا بڑا کام, بس ہمارا یہ چھوٹا سا کام. تو بعض لوگ آپ کو دھتکار بھی دیتے ہیں. جی بالکل, کہ کیا ہم مسلمان ہیں, ہمیں قرآن پاک پڑھنے آتا ہے, آپ ہمیں کیا سکھائیں گی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ سنتی ہیں تو ان کے قرآن پاک میں غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم شہزاد بھائی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ پڑھنا کیا ہے. ابھی ہماری کلاسز پشاور میں بھی ہو رہی ہیں, اور مردان میں ہو رہی ہیں, نوشہرہ میں ہو رہی ہیں, تاروجبہ میں ہو رہی ہیں, اکبر پورہ میں ہو رہی ہیں. گھر گھر جا کے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ خود قرآن پڑھیں, ہم سے نہ پڑھیں, لیکن ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں. ساری زندگی 80 سال کی عورت بھی میری کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے اور 25 سال کی جوان لڑکی بھی بیٹھی ہوتی ہے. دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ قرآن ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم خدا نخواستہ چھوٹی سی غلطی کریں گے تو اس کا اتنا بڑا میننگ چینج ہو جائے گا. ہم مد ڈالیں گے تو کیا ہوگا, ہم مد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. غنہ واجب ہے, اگر ہم غنہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے, ہم حرف کو باریک اور پر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے.
اور تو جہاں آ جائے تو وہاں رکنا لازم ہے. لازم جی. وقف کے قاعدے جو ہیں تو ہمیں نہیں پتہ, تو تجویز سب سے پہلے ہم خواتین اور بچے جیم آ جاتا ہے تو وہاں پہ رکیں, تب آپ کی مرضی جی رکیں. جی. تو یہ یعنی ایسے شہزاد بھائی یہ تو ہم نے سنا ہے نا کہ جیم پہ رک جائیں, تو پہ رک جائیں, ایسے سن جائیں, لیکن ہم لوگوں کو وقف کرنے کے اصول بتا دیتے ہیں. اصول بتاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کے حرف کو روکنا ہے, کہیں بات کرنی ہے, کچھ کرنی ہے, تو اس کو ساکن کر دو. ٹھیک ہے. وقف کا اصول ہے کہ اگر آپ نے ساکن کیا ہے, اس کو بات کرنی ہے, بند کرنا ہے, وقف کرنا ہے, تو اس کا اعراب گرا دیں گے, اس کو ساکن کریں, آپ اپنی بات کر لیں. دوبارہ سے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. صرف بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں, پورا پڑھنا ہے. جی تعوذ بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی ہے, پھر ہم جائیں گے آگے. اچھا, اور جہاں وقف لازم لکھا ہوتا ہے جی بالکل, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وقف کے قاعدے ہیں. تو یہ لازم جو ہے نا آپ کے لیے اور میرے لیے لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے قواعد نہیں پڑھے, اصول نہیں پتہ, وہ صرف وقف لازم پڑھ کے وہاں پہ وقف لازم کریں, کیونکہ وہاں پہ ایک بات ختم ہو رہی ہے تو دوسری بات شروع ہو رہی ہے. اگر ہم ایک بات کو دوسری بات میں داخل کر دیں گے, وقف نہیں کریں گے, تو اس جملے کا مطلب چینج ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے وہ ہے کہ اس کو وقف لازم کہا گیا ہے. اچھا, جیسے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ ترتیل سے اور ترتیب سے اور لحن میں پڑھا جاتا ہے, تو کیا عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ لحن میں پڑھیں؟ شہزاد بھائی قرآن کا کلام تو ظاہر سب کے لیے ہے نا. اگر قرآن میں مردوں کو مخاطب کیا گیا تو خواتین کو, مطلب جیسے عورت کی آواز بھی پردہ ہے نا, لیکن آپ لوگ اب دین کا کام کریں. ہمارے شریعت اسلام اتنی سخت نہیں. ہم نے اس ٹاپک پہ بھی ایک موضوع پہ ہم نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول جو تھیں وہ جو تھیں وہ اس میں قومی اسمبلی میں بھی بیٹھتی تھی. میڈم ربینہ جب آئی تھی, انہوں نے بتایا تھا عاشورہ کی ممبر بھی تھیں, اس کے علاوہ تجارت بھی انہوں نے کی ہے اور معاملات بھی وہ کر سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ادھر کہا گیا کہ بھئی آواز بھی جو ہے تو وہ پردہ ہے, تو ناظرین یہ کہیں گے کہ وہ ادھر آواز کو پردہ کہہ رہے ہیں, ادھر جو ہے تو آپ اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہے ہیں. تو لیکن یہ تو آپ درس و تدریس کا عمل ہے, اس کے لیے آپ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے اس پاک دور کی بات کی ہے, تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث مبارک ہے جو ہم اپنے بچپن سے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پہ تشریف لے کے جاتے تھے, تو ساتھ میں امہات المومنین ساتھ ہوتی تھی, اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو کیا وہ آواز نہیں نکالتی ہوں گی؟ آواز ہاں ادھر پہنچی ہوں گی, ظاہری بات ہے. جب دیکھیں انہوں نے ٹائم گزارا ہے, جب آپ کہتے ہیں محرم کا مہینہ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا, کیا انہوں نے آواز نہیں نکالی تھی؟ اگر ہم یہ بہانہ لے کے بیٹھ جائیں کہ عورت کی آواز نہ نکلے, تو یعنی جو کام دیکھیں, ہم بازار جاتے ہیں, مرد سے بات کرتے ہیں, ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, ہم کال پہ بات کرتے ہیں, ہم ہر جگہ وہ حسب ضرورت جو چیز ہے وہ ضروری ہے, ہاں اس کے علاوہ نہیں ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے بھی, اگر ہم اپنی آواز ریکارڈ کروا رہے ہیں, ہم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں, درس و تدریس کر رہے ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ یہ ہم اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں, دین کے لیے کریں, اور دین کے جو ہمیں اصول اور دائرے انہوں نے بتائے ہیں اس میں رہتے ہوئے. یہ نہ ہے کہ آپ اس سے مطلب جیسے اب ابایا ہے, اب آپ دیکھیں کہ میں شہر کا نام نہیں لیتا, ہمارے پشاور پاکستان میں بھی ایسے ایسے ابائے موجود ہیں, ایسے طریقے سے ابائے موجود ہیں کہ جو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ابائے بھی ایسے نہیں پہننے چاہیے کہ جس سے ابایا بس ہو ابایا. ابائے کے نام پہ بھی آج کل بڑے بڑے فیشن چل رہے ہیں, فیشن شوز ہو رہے ہیں, وہ معاملات ہو رہے ہیں. تو بات یہ کہ کام آپ کریں, لیکن جو آپ کے اصول اور ضوابط جو شریعت نے آپ کو بتائے ہیں, جو دائرے اور جو حدیں آپ کی بتائیں ہیں, اس حدوں کے اندر رہ کر آپ کام کریں, کیوں نہ کریں. ایسی بات آپ نے تو مجھ سے بہت بڑا سوال کر رہی ہے. میں ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں, کلاس قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور قرآن کے متعلق ہی میں سوال جواب کروں گی. لیکن آپ کی بات 1000% درست ہے, کہ اگر کوئی بھی کام آپ اصول و ضوابط کے مطابق کریں گے نا, تو اس پہ انگلی نہیں اٹھے گی. اور یہ ہم پہ اللہ پاک نے, ہمارے حضور نے ذمہ داری دے دی ہے کہ ہم تبلیغ بھی کریں گے, ہم دین کا کام بھی کریں گے, ہم ہر دنیا کے کام بھی کریں گے. ایک عورت مجبور ہے تو وہ ہر کام کرے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں لمٹس بتائی ہوئی ہیں اس کے مطابق. اب جیسے اب بازار ہم جاتے ہیں, یا ہماری مائیں بہنیں, رمضان کا مہینہ ہے اور وہ بازار جا رہی ہیں, سودا سلف لے رہی ہیں, تو بس ضرورت کی بات وہ کریں. میں نے اکثر اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا ہے, ان کی نیت صاف ہوتی ہے, میرا بخدا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہ وہ جو دکاندار ہے وہ بھی گپ شپ میں شروع ہو جاتا ہے, یہ ہماری مائیں بہنیں بھی, وہ تو اپنی سادگی میں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ وہ گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوتی ہیں. بس آپ نے سودا لینا ہے, آپ نے پوچھنا ہے یہ لیں وہ لیں, اور آپ بات کو جو ہے وہ ختم کریں اور آپ آتے رہیں. بات یہ ہے جو ضرورت کی بات ہے وہ کر سکتی ہیں. تو اسی طرح قرآن پاک بھی جو لحن میں پڑھ سکتی ہیں پھر, لیکن اتنی آواز کہ آپ کے چار دیواری سے باہر آواز نہ جائے. بالکل جیسے کہ آپ یہ بات بتا رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ,
लहन में पढ़ना, देखें मैं आपको एज अ टीचर बताऊंगी कि जो हम बात करते हैं, जो हम सिखाते हैं कि कुरान में 2 तरह की गलतियां हम करते हैं, लहन जली और लहन खफी करते हैं। अच्छा, ठीक है। लहन जली का मतलब है कि बड़ी गलती, ठीक है, और लहन खफी का मतलब है कि छोटी गलती। जी हाँ, छोटी गलती। जैसे हम देखें कुरान पाक में बड़ी गलती लहन जली करते हैं पढ़ते हुए, जैसे आपकी बात एक तरफ, लेकिन मैं कुरान की बात करूंगी कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये आपका जी, ये मेरा, जैसे हम कुरान में लहन जली करते हैं ना, तो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि लहन जली उसको कहते हैं कि जिसका गुनाह हो जाता है। अच्छा, जी, लहन जली करना वाला गुनाहगार, ठीक है, ठीक है। लहन जली का मतलब है कि लफ्ज, जब हम लफ्ज को लफ्ज से बदल देंगे, हरकत को हरकत से बदल देंगे, तो हम लहन जली करेंगे। देखिए, एक बंदा है, अब जैसे कि मैंने पहले भी एक बहुत सारे प्रोग्रामों में ये सवाल किया कि एक बंदा है, उसने बीवी से पढ़ा हुआ है या बाजी से पढ़ा हुआ है, औरत से पढ़ा हुआ है, अब उसको नहीं पता कि यहाँ गलती है, तो वहाँ वो हमारे मुफ्ती साहब ने कहा कि वो तो माफ़ है। जब उसको पता लग जाता है, जैसे अब आप घर घर दस्तक दे रही हैं, अब घर घर, जैसे कि हमने एक पहले प्रोग्राम किया था तो जिसमें हमारे पास वो शबाना बाजी आई हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे जो सदर में, पेशावर सदर में हमारी जो ये एकेडमी है या ये इदारा है, हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम दर्स देते हैं। तो मुझे हमें चाहिए कि हमारी जितनी माएँ बहनें जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और जो सदर पेशावर सदर की हैं, शहर की हैं, आप आएँ और इसके अलावा जो है मिनहाजुल कुरान की हर जगह पे ब्रांचें होंगी पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में है। तो आप जाएँ, वहाँ हमारी इस्लामी बहनें बैठी हुई हैं, ये आप लोगों को दर्स भी देती हैं, ये आपको तजवीद भी बताती हैं, ये आपको गलतियाँ, और वो हाँ, और जब आपको वो गलतियों का पता लग गया तो मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि फिर अगर आप वो गलती करती हैं तो फिर आप गुनाहगार होती हैं। आप अभी जो है तो वो जली की बात करी थी, हाँ जी, लहन जली की बात करी आपने फरमाया शहजाद भाई कि अगर हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता। देखिए, इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, लेकिन उसके लिए हम अपने बच्चों को वो सिखाने के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, ठीक है, अपनी रातों की नींद हराम कर देते हैं कि मेरा बच्चा ये इंग्लिश सीख ले कि कल को उसने दुनिया की भागदौड़ अच्छा ट्यूटर उसके लिए देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम कुरान के लिए इतनी सी भी मेहनत नहीं कर सकते कि हम अरबी ज़बान सीख लें? ठीक है, अपने थोड़ी बहुत जितनी है, बिल्कुल इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल जरूर हमें ये सीखना चाहिए। मैं लहन जली पे आती हूँ कि जैसे हम, आप देखिए, हम थोड़ा छोटा सा फर्क मैं यहाँ पे करूंगी। हम काफ लिखते हैं 2 नुक्तों वाला काफ, ठीक है, वो कौफ उसको हम बुलाते हैं, ठीक है, और एक होता है उसे जिसे हम उर्दू में कहते हैं डंडी वाला काफ, जी। अगर हम 2 नुक्तों वाला काफ कहेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका मतलब कुल होगा। अच्छा, फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए, ठीक है। अगर हम डंडी वाला काफ पढ़ेंगे, कुल कहेंगे, तो इसका मतलब है खा लीजिए, कुल हो रहा, आप फरमा दीजिए, आप खा लीजिए, कुल, ठीक है, खाली पढ़ते हैं कुल, और हम हमेशा से कुल ही पढ़ते हैं, भरा हुआ पढ़ना चाहिए। तो फिर इसका मतलब होगा कि आप फरमा दीजिए। अगर हम डंडी वाला काफ लगाएंगे तो इसका मतलब आप खा लीजिए, कितना मायने में फर्क, सिर्फ जैसे काफ लगाएंगे तो कल्ब, सबको पता है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डंडी वाला काफ लगाएंगे तो उसका मतलब कुत्ता, कल्ब, कुत्ता और कल्ब, कितना फर्क आ जाता है। यही गलतियां हम कुरान मजीद में पढ़ते हुए करते हैं, और जिसका हमें नहीं पता। नाजरीन, देखा आपने कि आसमा बाजी ने कितने प्यारे अंदाज में हमें बताया। आज से आप ये अहद कर लें कि अपनी 24 घंटों में आप अपनी नींद भी करें, आप अपने घर के मामलात भी करें, नमाज रोज़ा ज़ाहिरी बात है वो तो पहले है, और साथ साथ आप जो है वो कुरान पाक की तजवीद भी करें। आसमा बाजी से प्यारी प्यारी गुफ्तगू, मीठी मीठी गुफ्तगू, सीखने सिखाने के मराहिल शुरू हैं। ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हमारी टीचर बैठी हुई हैं, हमें समझा रही हैं, हमें अपना बचपना याद आ गया है। इसी तरह लग रहा था ना। जी आप भी टीचर है माशाल्लाह। आज मज़े की बात, अच्छा, हमारे अक्सर प्रोग्रामों में ऐसा हो रहा है ना, इत्तेफाक हो रहा है कि टीचर बैठे हुए हैं, हम नाम बैठे हुए हैं, स्कॉलर बैठे हुए हैं, नात भी है, वो भी है। तो सारा आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक अच्छी नातख़्वां भी हैं, एक अच्छी टीचर भी हैं, एक अच्छी बेटी भी हैं, ये सब कैसे हो जाता है? बस ये तो हुजूर की नज़र है और उनका करम है कि अल्लाह ताला सारे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक अच्छी नातख़्वां एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती, या एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बन सकती दुनियावी उस हिसाब से, या एक काबिल बच्ची जो है जो कि तालीमी मैदान में बहुत आगे है, वो एक अच्छी नातख़्वां नहीं बन सकती। तो आप तो दोनों हैं। जी, बस ये मेरे वालिदैन की मेहनत है मेरे साथ। ज़्यादा कौन, वालिद साहब या
मामा जो है? दोनों हैं, लेकिन मेरी वालदा को ज़्यादा शौक था ना कि मैं इस फील्ड में आऊँ, नात पढ़ूँ, नात ख्वां बनूँ। ठीक है। तो दोनों की मेहनत है, लेकिन उनका शौक इस चीज़ में ज़्यादा था। तो टीचर तो जो होते हैं बड़े सख्त भी होते हैं। आसमा बाजी आप भी हैं? नहीं अल्लाह, मार पीट डंडा शंडा। और आप? मैं बस टीचर तो स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस तरह का फिजिक्स है ना। अच्छा। तो वो टफ है और बच्चों के साथ मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मेरे साथ ये कि गर्ल्स है ना, तो वो ज़रा कंट्रोल हो जाती है। नहीं, मैंने सुना 9-10 की गर्ल्स भी नहीं होती। जी, आजकल की नहीं होती। नाज़रीन, आप कैसे स्टूडेंट्स हैं ये फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो वो हो जाती है, लड़कियां हो जाती हैं? लड़कियां हो जाती, लड़कों को ज़रा मुश्किल होता है। आपके वालिद साहब भी हैं इसी फील्ड में है, तो वो क्या कहते हैं, जो लड़के हैं उनके बारे में क्या कहते हैं कि वो कंट्रोल नहीं होते? नहीं होते, लेकिन वो है ना मर्द है तो वो मर्दों को कंट्रोल कर। तो आपके अब्बू घर में भी सख्त तबीयत है? नहीं। अच्छा। हमारे साथ अच्छे। और मम्मा? वो तो बिल्कुल फ्रेंडली नेचर की हैं जी। गुस्सा ये वो नहीं। तो फिर आप डर कैसे जाते हैं वालिदैन से? ऐसे बस वो मुस्कुरा दे तो आप डर जाते हैं? नहीं, बस उनका ऐसा वो है, हमारे साथ रिलेशन है कि बहुत। नाजरीन, सारा के वालिद साहब भी आए हुए हैं, और क्या नाम है इनका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद अंकल भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और माशाल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जी हम पे भी शुफ कीजिएगा और इसका सवाब आप हमें भी साले सवाब कीजिएगा, क्योंकि हम ये ट्रांसमिशन भी रमज़ान में कर रहे हैं, तो इसीलिए ये भी सवाब का काम है। आसमा भाई जी, हम जो ये सारा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल की पूरी टीम को अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाएगा, क्योंकि ये दीनी काम है, ये इस्लाही काम है। तो सारा, अब कौन सा कलाम आप हमें सुना रही हैं? मदीने से बुलावा आ रहा है। और आमना बाजी की कौन से कलाम आपको पसंद है? आमना बाजी तो वो नहीं, मेरी तो मिसबाह नज़ीर जी और सरदार न्याज मोहम्मद न्याजी साहब थे, बिल्कुल। और मोहम्मद जवाद करीमी। अच्छा, उनसे भी सीखा? फैसल सर से भी सीखा है, आपसे भी, सबसे। मैं तो आपका दादा उस्ताद हूँ। उम्र मेरी इतनी नहीं है नाज़रीन, हाँ खुदा रहिए ना कहीं कब शहजाद भाई पता नहीं सन सिफर ज़माने के। आसमा बाजी देखें, आपसे बहुत छोटा हूँ, सन सिफर का नहीं हूँ। हाँ, इस तरह ना करें। चलिए, आप कौन सा कलाम? मदीने से बुलावा आ रहा है। अल्लाह करे कि इस महीने हम सबका बुलावा आ जाए। बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाह करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, माशाल्लाह। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं,
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درے زہارا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہارا سے ہو کر آ رہا ہے۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، بے شک زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ بے شک بے شک سیدہ خاتون جنت کا صدقہ ہے آسمہ باجی، کہ جو ہم پہ اتنی عنایات ہیں۔ بے شک اگر ہم جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، بے شک جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اودی رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ بے شک آسمہ باجی، اب تک کتنی بچیاں، کتنی مائیں، کتنی بیٹیاں آپ سے فارغ ہو کر سند لے کر جا چکی ہیں؟ جی اس طرح سے شہزاد بھائی کچھ تعداد کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نوشہرہ میں اور پورے پشاور میں، جب ہم نے پشاور کو کور کر لیا تقریباً پہلے ہم شارٹ کورس کرواتے ہیں، چھوٹا 7 دن کا کورس ہوتا ہے، پھر ہم تجوید کا وہ کرواتے ہیں جس میں صرف ہم نماز با ترجمہ اور تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے آگے بڑے کورس بھی شروع کیے ہیں، جیسے عرفان الہدایہ کا کورس ہے، عرفان القرآن کا کورس ہے۔ تو اس سے یعنی اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن 300-400 سے تو لمٹ کراس کر چکی ہوگی اب تک۔ تقریباً 6-7 سالوں میں ہم نے
اتنے لوگوں کو صرف ان کی غلطی بتا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ان کو اس چیز پہ لانا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے آپ نے اس حد تک. باقی تو ہم کچھ ڈیلیور کر سکے یا نہیں کر سکے، لیکن صرف لوگوں کو یہ شعور دے دینا کہ قرآن کو ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھنا. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنی تعداد ہو. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ادارے کو کہیں سے چندہ آتا ہے یا آپ کو کہیں سے ملتا ہے یا آپ مل جل کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. جی شہزاد بھائی، ہم جب بھی دیکھیں، اگر ہم کلاس کے لیے نکلتے ہیں، جیسے ہم نوشہرہ کی کلاس کے لیے نکلے تو ہم 11 بجے نکلے اور ہم رات کو واپس 9 بجے گھر آئے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا آپ کو پے ملتی ہے، کیا آپ کو کچھ دیا جاتا ہے؟ تو ہمیں ہمارے قائد نے یہ چیز سب سے پہلے بتائی ہوئی ہے. جیسے ہماری میڈم روبینہ ہے جن کو آپ اماں جان کہہ رہے تھے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے چندہ ملتا ہے اور نہ ہم اس پہ چلتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی مثال میں دے دوں کہ ہم گھریلو خواتین ہیں، ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے جاتے ہیں، خرچہ کر کے ہم جاتے ہیں، نوشہرہ بھی جاتے ہیں، ہم مردان بھی جاتے ہیں، ہم تارو جبہ بھی جاتے ہیں، ہم خود خرچہ کر کے جاتے ہیں. کبھی میں کر لیتی ہوں، کبھی میری ساتھی کلیگ کر لیتی ہیں. اور اسی طرح سے ہم لاہور تک، مرکز تک آنا جانا ہم اپنی جیب سے، ہم گھریلو خواتین اپنی پاکٹ منی سے کرتے ہیں. اسما بھائی جی ماشاء اللہ، آپ تو صاحب ثروت ہیں، یا آپ کی ایسی ہیں بہنیں کہ جو صاحب ثروت ہیں. آپ کے ساتھ میں نے ایسی کولیگز بھی دیکھی ہیں کہ جو بالکل بس ایسی ہیں کہ بس اللہ اللہ ہی ہے. تو پھر ان کا جتنا خرچ ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگ مل جل کے کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. اگر وہ بہن چاہے کہ میں گھر میں پروگرام میلاد کروانا چاہتی ہوں، درس رکھنا چاہتی ہوں، تو پھر وہ جو لنگر، چائے، کہوہ، پانی جو بھی ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہم خود لے کے جاتے ہیں، ہم نے خود اٹھایا ہوتا ہے، ہم نے پھر ایک سسٹم تیار کیا. ون ڈش پارٹی ہوتی ہے کیا؟ ایسا ہی ہوتا ہے شہزاد بھائی. ہم نے یعنی جب آپ نے منہاج القرآن کے فنڈ کی بات کی ہے نا، تو ہمارے ظاہر ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. منہاج القرآن ایک برانڈ ہے، لوگ جانتے ہیں اس کو، اور لوگ جانتے ہیں کہ اس کو فنڈ نہیں ملتا. ہم لوگ اپنے ہی جو ہوتا ہے طریقہ کار اسی سے ہی جنریٹ کرتے ہیں اپنا فنڈ اور اسی سے چلاتے ہیں. جہاں تک میلاد کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو، تو ہم نے یہ سسٹم شروع کیا تھا کہ ہمارے ہر جو ذمہ داران ہیں، باجی ہیں، ان کے گھر میں ہم میلاد رکھتے ہیں، حلقہ درود رکھتے ہیں، اور ہم خود کھڑے ہو کے وہاں پہ خرچہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پشاور کی بیس پہ ایک ہاؤس آف مہربانی کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، جس پہ شہزاد بھائی ہم یعنی بات فنڈ کی ہو رہی ہے نا، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کون سا کام کرتے ہیں. یہ میلاد میں لنگر کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے. ہم نے ایک سلسلہ ایسا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں کا فالتو سامان، کپڑے، جوتے، بچوں کے یونیفارم، بیگز وغیرہ سارے یہ پیکٹ بنا کے ان کو ڈرائی کلین کروا کے ان کو اچھے سے ہینگر کر کے سیٹ کر کے ہم یہ میڈم روبینہ کے گھر پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. وہاں سے جس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ڈراپ کس نے کیا ہے، وہاں سے لینے والے کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ لیا کس نے، کس بہن نے لیا ہے. اگر ہم ایک تنظیم میں کام کر رہے ہیں، منہاج القرآن میں کام کریں، تو ہمیں اتنا شعور ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. ہم نے وہاں پہ اپنا یہ سسٹم بھی کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ فنڈ لوگوں سے لیں. اور ایسی بہنیں جیسے ہم آپ کی بات کہ ہم کروا سکتے ہیں میلاد، ہم نے کروا لیا، لیکن ہماری ایک بہن ایسی کہ جس کا نہیں ہے، نہیں کر سکتی، لنگر کا نہیں کر سکتی، تو ہم اس طرح سے بھی ہیلپ کرتے ہیں. اس طرح جی ہاں، اس طرح. اچھا، اب یہ رمضان ہے تو اس میں آپ راشن کا بھی کچھ کرتے ہیں؟ عید کے لیے کوئی کپڑے شپڑے، یہ بھی بالکل ایسا ہی شہزاد بھائی. ہمارا شابان سے ہمارا راشن پیکیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں بنانا. پھر ہماری ساری ٹیم وہاں پہ میڈم کے گھر میں اکٹھے ہم ہوتے ہیں اور تقریباً 15 شابان سے ہم پیکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا پہلے سے آپ اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ وہ سرچ کرتی ہے کہ یہ مستحق ہیں؟ جی بالکل. کیسے پھر جی بالکل. جیسے ہمارے ذمہ داران چاروں ٹاؤنس میں ہیں نا، پشاور کے چاروں. میں ڈسٹرکٹ ناظمہ ہوں، منہاج القرآن ویمن لیگ کی ڈسٹرکٹ ناظمہ ہوں میں. تو میرے پاس 4 ٹاؤنس ہیں. تو 4 ٹاؤنس کی اپنی الگ الگ صدر ہوتی ہے. تو صدر اپنے ٹاؤن کا بتائے گی کہ اس وقت میرے پاس 8 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو راشن کی ضرورت ہے. تو ہم ان کے شناختی کارڈ پہلے سے لے کے ان کا ڈیٹا کر لیتے ہیں. ہم ایک فارم بنایا ہوا ہے، ہم وہ فارم پر کر کے پہلے آپ اپنی ٹیم ممبر سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر میری ٹیم ممبر کسی سٹی کے محلے میں رہتی ہے، جیسے کہ یکاتوت میں رہتی ہے میری ممبر، تو وہ وہاں پہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ ہے بندہ جس کو ضرورت ہے. مطلب آپ ایک بچی ہے یا ایک عورت ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ اس چیز کی مستحق ہے، تو پہلے آپ سٹارٹ اس سے لیتے ہیں؟ جی 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 بالکل. ظاہر ہے اس کا خیال کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی تنظیم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور علاقے والوں کو بھول جاتے ہیں، یا اپنے باقی جن کے گھر ہم جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. نہیں، ہم اپنی تنظیم کو بھی پہلے اور پھر ساتھ میں باقی لوگوں کو. راشن میں آپ کیا دیتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے راشن میں؟ ہمارا پہلے تو ظاہر ذرا مہنگائی کم تھی نا، تو ہماری 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہوتا تھا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول اور تقریباً 4 یا 5 پیکٹ گھی کے بھی ہم کر لیتے تھے. کالی پتی ہو جاتی تھی، کھجور ہو جاتی تھی. اب جو ہے تو ذرا تھوڑا سا ظاہر ہے کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ تو اب آسمان پہ بات کر رہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اب ہم نے قیمت تو وہی ہے اس کی نا، اگر 7,000
کا یا 5,000 کا ایک پیکج بن رہا ہے نا. اچھا پیکج, جی ہاں, لیکن چیزیں اس میں کم ہو گئی ہیں, چیزیں کم ہو گئی. اس میں ہم نے 10 kg کا کر دیا, تھیلا کر دیا ہے. آئل کے پیکج جو ہے تو ہم نے وہ کم کر دیے ہیں. تو اسی طرح سے اس کو مینیج کیا ہے. تو تقریباً آج یہ سال ہے کہ ہم چوتھا سال ہے کہ ہم 1-2 لاکھ سے زیادہ تقریباً 4 لاکھ تک کے ہم نے پیکیجز 4 لاکھ کے تو آپ آپس میں وہ کر کے اور وہ سارے پیکیجز جو ہے تو وہ آپ دیتے ہیں. جی بالکل بالکل, ہم 4 لاکھ. اچھا ماشاء اللہ. تقریباً 200 فیملیز ہیں یا 150 فیملیز ہیں کہ جن کو ہم یہ پہنچا دیتے ہیں راشن پیکیجز. جی بالکل, گھروں کا. اور شہزاد بھائی دوسری بات کہ ہم گھر کی دہلیز پہ جا کر دیتے ہیں. ہم کہیں پہ مجمع نہیں لگاتے کہ ہم نے لائن لگائی ہوئی ہے اور بھائی لوگوں کی انسلٹ ہو رہی ہے, عورتوں کی انسلٹ ہو رہی ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. نہیں, ہم گھروں میں جا کے, میری ساری ٹیم نکلتی ہے گھروں میں جا کے آرام سے اس کے گھر کے آگے ہم شاپر یہ بات جو ہے نا یہ ہوتی چاہیے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چلیں جو مانگنے والے ہیں, جو پیشہ ور ہیں, ان کو تو سب کچھ مل جاتا ہے. جو آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں, ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں, ہم سفید پوش ہیں, درمیانے طبقے کے ہیں. ہمارا لبادہ تو جو وہ باہر سے بڑا ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, اندر سے ہم لوگ کھوکھلے, لیکن وہ رب کی ذات ہے جو ہمیں رسوا ہونے نہیں دیتی. سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن آج دور حاضر ایسا ہو گیا کہ اس میں ہر بندے کی بس جو معاملہ ہے بس وہ سوئی ہے, بس وہ پورا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شرم پردہ ہر کا حیا, اور یہ میرے رب نے اس کا ذمہ لیا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہم سب کا شرم و پردہ رکھے. آسمہ بہن, آپ جو ہے تو جو ہمارے ناظرین ہیں دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کے جو لوگ ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان ماؤں بہنوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی شہزاد بھائی, کیونکہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور میں صرف یہی پیغام دوں گی. جیسے دیکھیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ قرآن کو سمجھ کے, اگر تھوڑی سی توجہ دے کے سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. کتنی محنت, کتنے ٹائم میں بندہ جو ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے؟ شہزاد بھائی, یعنی یہ جو ہمارا 7 دن کا کورس ہے نا, اس میں ہم اتنا کروا دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے نا, نماز کا ترجمہ ان کو سمجھ آتا ہے. جب وہ اللہ اکبر کر کر ثنا پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں. 7 دن کے کورس میں ہم یہ بتاتے ہیں, اور 6 منتھ کے کورس میں ہم ان کو یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے مد ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا, یہاں پہ غنہ کرنا ہے, یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے زیر زبر پیش کی غلطی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جیسے میں نے آپ کو لہن جلی کا بتایا, تو میں نے کہا کہ لہن جلی وہ ہے حرف کو حرف سے بدل دینا, لہن جلی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال اگر ٹائم ہو, ضرور ٹائم ہے, میں آپ کو حرکت کی بتا دیتی ہوں. زیر زبر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں. تو اگر ہم حرکت کو شہزاد بھائی بدل دیں گے تو ہم سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور کئی بار دن میں پڑھتے ہیں. تو اگر وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں انعمتا, تا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے انعام کیا. ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پہ تو نے انعام کیا. لیکن اگر ہم انعمتو کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے انعام کیا. اچھا, تو بہت کم کہتے ہوں گے پیش اور زبر میں. جی ہاں ذرا, لیکن ہم روانی میں ذرا اگر ہمیں یہ بھی پتہ ہو نا, تو اگر ہم کہتے ہیں کہ تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے انعام کیا. تو یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن لعنت کرتا ہے قاری قرآن پر. ٹھیک ہے, کہ تم نے مجھے کس طرح سے پڑھا کہ یہاں پہ کفر ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم یہی مثالیں دے کے لوگوں کو صرف اویئر کرتے ہیں, لاتے ہیں اس طرف. باقی ظاہر ہے کہ پورا قرآن مجید پڑھانا وہ تو ٹائم لیتا ہے, لیکن ہم 6 منتھ کے کورس میں ان کو اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا, مطلب 6 مہینے میں جو ہے تو آپ جو کہتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آسمہ بہن نے بتایا کہ اگر آپ اپنے قرآن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو صرف 6 مہینے کی محنت ہے. اور کلاس آپ کی کس ٹائم سے کس ٹائم تک؟ ہماری کلاس 3 بجے سے 5 بجے کی ٹائم ہے. اور ڈیلی ہوتی ہے؟ نہیں, ہفتے میں 3 کلاسز ہوتی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ناظرین, ہفتے میں 3 دن اگر آپ گھنٹہ 2 نکال لیں تو آپ کا قرآن پاک جو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کل آپ نئی نسلوں کو, کیونکہ ماں جو ہے وہ ایسی ہے, بیٹی جو ہے کہ وہ ایک گھر بناتی ہے. جب وہ ماں بن جاتی ہے وہ گھر بناتی ہے, بلکہ پورا ایک خاندان بناتی ہے. تو آپ بھی اپنی ماؤں بہنوں کو آج سے کوشش کریں کہ آپ ایسے مدارس میں, ایسے اداروں میں اپنے ماؤں بہنوں کو بھجوائیں کہ جہاں پہ وہ جا کر یہ سیکھیں. کل کو آپ کی اولاد, آپ کا پورا گھر, آپ کا پورا گھرانہ, آپ کا پورا خاندان جو وہ تلاوت اور قرآن پاک جو ہے وہ صحیح طریقے سے, تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکے گا, اور اس کا ہمیں اجر ملے گا. سارا, سنا آپ نے آسمہ بہن کی باتیں آپ نے سنی, تو رمضان المبارک میں کتنی تلاوت کر لیتی ہیں؟ الحمدللہ میں اور میرے ابو ہم دونوں ہی ہیں کہ جتنے زیادہ قرآن پاک ہو سکیں مطلب اتنے پڑھتے ہیں. قرآن پاک کتنی, ایک سپارہ کتنی دیر میں پڑھ لیتی ہیں؟ 20 منٹ میں.
واہ 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 آسما بھائی جی، دیکھا آپ نے. اچھا، جس کا مطلب آپ ڈیلی پڑھتی ہوں گی. جی جی میں کیونکہ جو ڈیلی پڑھتا ہے تو وہ 20-25 منٹ میں قرآن سپارہ پڑھ لیتا ہے، ایک پارہ پڑھ لیتا ہے. میں روز ایک سپارہ اس طرح پڑھ لیتا ہوں. یہ تو بڑی بات ہے. اور پھر یہ فجر کے ٹائم پڑھتی ہیں کس ٹائم؟ نہیں یہ تو پھر رات کو پڑھتی ہوں نا، ٹائم رات کو ملتا ہے. اچھا جی جی. تو آپ کے جو اسکول کے جو پیریڈ ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے، تو وہ جو کلاسز ہیں آپ کی جتنی بھی ہیں، تو وہ کیا حساب، کس حساب سے ہوتے ہیں؟ 7 ٹوٹل ہوتے ہیں، اس میں سے 5 میں کلاسز لیتی ہوں، 2 فری ہوتے ہیں، 2 لیسن. میں پھر آپ کیا اپنی اسٹڈی کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، گپ شپ لگاتی ہیں؟ نہیں ایک لیسن جو ہوتا ہے وہ تو بس بریک کے طور پہ، مطلب کچھ کھا پی لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں. اور صبح جاتے ہیں تو فرسٹ لیسن میرا فری ہوتا ہے، تو اس میں یہی سورہ یاسین اور سورہ رحمان اس طرح. ہماری ناظرین کو آپ جو بچیاں ہیں یا جو والدین اپنی بچیوں کو آپ جیسا بنانا چاہتی ہیں، آپ جیسی جتنی آپ کی بہنیں ہیں ان جیسا بنانا چاہتی ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کل کی لڑکیوں کو اس طرف آنا چاہیے، مطلب نعت کی طرف، قرآن پاک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حضور کے راستے میں. ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہی راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ ہے. مطلب ٹک ٹاک اور موبائل فونز یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہے، لیکن اصل جو مطلب جو ہمیں جو چیز کامیاب کرے گی وہ یہی چیز ہے. اب بیٹے رمضان کے بعد میٹرک کے ایگزام بھی آ رہے ہیں، بچوں اور بچیوں دونوں کو، جو لڑکے ہیں نا، سن لو آپ دیکھو کیا کہہ رہی ہیں سارا، تو ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ اس رمضان میں ٹائم بہت ہوتا ہے، تو کیا کہتی ہیں؟ بالکل، میں تو یہی کہوں گی کہ جتنی ہو سکے تلاوت کریں اور درود شریف پڑھے، قرآن پڑھے، تاکہ ان کے پیپرز اچھے ہوں. اور اسٹڈی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسٹڈی کے بارے میں یہ کہ اسٹڈی کو بھی ٹائم دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پیپر آنے والے، لیکن اس طرف بھی فوکس. تراویح ایز اے ٹیچر آپ بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ کس ٹائم دماغ کھلا ہوتا ہے تو اس ٹائم، جیسے کہ آسما بھائی جی حفاظ کرام ہے جو حفظ کرتے ہیں یا جو مدارس کے بڑے ہیں، تو وہ جو ہے تو وہ فجر کے فوراً بعد نا کہتے ہیں اس ٹائم ذہن کھلا ہوتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو وہ تو دینی بات تھی، اب دنیاوی کیا کہتے ہیں پوائنٹ؟ فجر کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ تراویح اور سحری تک کافی ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران اگر بچے پڑھے، ویسے بھی تو بچے موبائل کو چھوڑیں اور ان کو نہیں، میں خیر موبائل بھی لیں، کیونکہ پھر ہمارا یہ کون دیکھے گا پروگرام یار، یہ تو پھر ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی لیں، خیر تھوڑا بہت لیں، اس کی گنجائش ہے. کیونکہ یہ دیکھیں اب یہ سوشل میڈیا آسما بھائی ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ سے دیکھیں آج ہر بندے کے، میں ہر پروگرام میں یہ چیز نا، تو اگلا بندہ مجھ کا شہزاد بھی آپ کیا کہتے ہیں، میں کہ یہ موبائل والی بات کر رہا ہوں، ٹچ موبائل آج کل ہر بندے کے پاس ہے. تو یہ چیز جو ہے تو یہ گھر بیٹھے ہر بندے کے پاس موجود ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آسما نے بھی بہت اچھی باتیں کی، آسما باجی نے، اس کے علاوہ سارا ملک نے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو بڑے اچھے پوائنٹس دیے. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل 1 گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور آسما باجی پھر وہ باتیں بھی رہ جاتی ہیں، بہن بھائیوں کی اتنی پیاری پیاری باتیں اور اتنی پیاری پیاری گفتگو، اور سارا دیکھیں بڑی اچھی ماشاءاللہ. اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ سارا سے بھی بہت ساری نعتیں سنیں، آپ سے بھی اور جو ہے معلومات لیں، لیکن بس وہ وقت جو ہے تو وہ آڑے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین میں انشاءاللہ اجازت لوں گا. آسما باجی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ جو انہوں نے آپ کو یہاں بھجوایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی بچیاں بھی بہت کام کر رہی ہیں، بہت کام کر رہی ہیں. ٹاپک ہمارا یہ نہیں تھا ورنہ اس پہ بھی ہم بات کرتے. آپ ایک جو ہے ایسی ماں ہیں کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ماؤں اور بہنوں کو لے کر آئیں جو کہ دین و دنیا دونوں کو لے کر چل رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں دنیاوی معاملات میں بھی آگے ہیں اور دینی معاملات میں بھی آگے ہیں. ٹاپک ہمارا یہ نہیں تھا ورنہ ہم اس پہ بھی ضرور بات کرتے، لیکن یہ بات کرنا میں نے ضروری اس لیے سمجھا ہے کہ آپ بھی یہ نہیں ہے کہ بیٹوں پہ آپ محنت کریں اور بیٹیوں پہ آپ نہ کریں. بیٹیوں کو بھی وہی حق حاصل ہے، وہی مقام حاصل ہے، لیکن شریعت اور اسلام نے جو حدود ہمیں بتائی ہیں، جو حدیں ہمیں بتائی ہیں، اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ان حدود میں رہ کر آپ نے اپنی بیٹی کی بھی تربیت کرنی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی بھی کرنی ہے. آسما بھائی جی آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے خصوصی دعا فرمائے. ہماری بڑی بہن ہے ڈیجیٹل کا شکریہ، بہت شکریہ، ذرا نوازی. سارا ملک آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں، ہمیں پیاری پیاری آپ نے نعتیں سنائی، اور آخر میں آپ ہمیں ایک اور نعت بھی سنائیں گے. بیٹے جس ٹائم آپ سیر و افطار کا ٹائم ہو اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. اپنے شہزاد بھائی کے لیے بھی، ہمارے دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی جتنی ٹیم ہے، ان کے بڑے چھوٹے کیمرہ مین، لائٹس مین، جتنے بھی ہیں، پروڈیوسر ہیں، ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، سب کے لیے، اور خصوصاً ہمارے ویوز کے لیے
آپ لوگوں نے دل سے دعا کری ہے, ماں بہنوں کی دعائیں لگتی ہے. ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا, کل انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ, اچھی اچھی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. نعت سنیے گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن, نسیمہ جانب بطحا گزر کن, زی احوال محمد را خبر کن, زی احوال محمد را خبر کن. صبا تو اج مدینے دا سفر صبا تو اج مدینے دا سفر کر, میرے غم دی محمد نو خبر کر, میرے غم محمد نو خبر کر. بابر جان مشتاقم دراجا, بابر دراجا, فدائے روضائے خیر البشر کن, فدائے روضائے خیر البشر کن. تو سلطان عالم یا محمد, تو سلطان عالم یا محمد, روئے لطف سوئے من نظر کن, زروئے لطف سوئے من نظر کن. تو ہے دا سوہنا, تو ہے سلطان کل عالم دا سوہنا, نماڑی تے نگاہ پر اثر کر, نماڑی تے نگاہ پر اثر کر, نسیمہ جانب بطحا